نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج انشاءاللہ تعالی بإذن اللہ ہم لفظ بلفظ ترجمہ القرآن کے سلسلے میں سورۃ البقرہ کی اگلی آیت کریمہ آیت نمبر 267 کے بارے میں جانیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا۔ الحمدللہ اس لفظ پر پیچھے میں کئی بار بہت تفصیل سے بات کر چکی ہوں، تو اب جب یہ آخری آیات میں آتا ہے تو میں صرف اس کا ترجمہ آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انفقو، انفاق سے خرچ کرنے سے یہ لفظ پہچانا جا رہا ہے، فعل ماضی ہے، اور یہ فعل ماضی جو ٹپیکل سٹرکچر شیپ میں شیئر کرتی ہوں وہ نہیں ہے، ایکسیپشن میں سے ہے، کیونکہ اس کا پہلا الف خالی نہیں زبر والا آ رہا ہے۔ تم سب خرچ کرو من طیبات، ان پاکیزہ چیزوں میں سے، ما بمانا جو، کسب تم، کاف سین با، اس میں کمانے کا معنی ہوتا ہے، آخر میں تم لگا ہوا ہے تو فعل ہے، فعل ماضی، اور کام کرنے والے تم سب نے کمایا، جو تم نے کمائی ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان پاکیزہ چیزوں میں سے خرچ کرو جو تم نے کمائی ہیں، وَمِمَّا، اور اس میں سے جو، اخرجنا، فعل ماضی ہے، ہم نے نکالی، لکم تمہارے لیے، من الارض زمین سے، ولا تیمموا، اب یہ تیممون تھا، نون لا کی وجہ سے ڈراپ ہو، لا نہیں، لا ناہیہ، اور یہ تیمموا یا میم میم حروف مادہ ہے، اس میں بیسیکلی ارادہ کرنے کا معنی ہوتا ہے۔ وَلَا تَيَمَّمُوا، اور تم نہ ارادہ کرو، کس کا؟ الخبیث، گندی چیز کا، منہ، اس میں سے، تنفقون، جسے تم خرچ کرتے ہو، فعل مضارع ہے۔ وَلَسْتُمْ، واو حالیہ، حالانکہ لستم تم نہیں ہو، ویسے ہے تم نہیں تھے، لیکن یہ لیسا کی پوری گردان میں یہ آتا ہے، حالانکہ تم نہیں ہو یا نہیں تھے، بِآخِذِی، اسے لینے والے، الا، مگر یہ کہ، ان تغمیدو، اس میں بھی نون تھا آخر میں ڈراپ ہو گیا، تو یہ اس ان کی وجہ سے، غین میم داد، آنکھیں بند کر لینا، مگر یہ کہ آنکھیں بند کر لو، چشم پوشی کرو، فی ہی، اس کے بارے میں۔ تو اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان پاکیزہ چیزوں میں سے خرچ کرو جو تم نے کمائی ہیں، اور ان میں سے بھی جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہیں، اور اس میں سے گندی چیز کا ارادہ نہ کرو جسے تم خرچ کرتے ہو، حالانکہ تم خود اسے کسی صورت لینے والے نہیں، مگر یہ کہ اس کے بارے میں چشم پوشی کرو یا آنکھیں بند کر لو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ، غنی حمید، بڑا بے پرواہ، بے حد خوبیوں والا ہے۔ پچھلی آیات میں بتایا گیا کہ صدقہ اور خیرات اور انفاق فی سبیل اللہ کی قبولیت کے لیے شرط یہ ہے کہ اخلاص اور ایمان ہو، اور یہ بھی بتایا کہ ریاکاری، احسان جتلانے اور تکلیف دینے سے صدقہ ضائع ہو جاتا ہے، اور پھر مثالوں سے وضاحت کر کے سمجھایا ہے۔ اب اس آیت میں قبولیت صدقہ کے لیے ایک اور شرط بیان کی گئی ہے کہ صدقے میں دی جانے والی چیزوں کا عمدہ اور طیب ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص ردی چیز دے گا تو اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت ہم انصار کے بارے میں اتری، ہم کھجوروں والے تھے، تو ہر آدمی اپنے درختوں میں سے زیادہ یا کم درختوں کے مطابق لے کر آتا تھا، کوئی آدمی ایک خوشہ، کوئی دو خوشے لا کر مسجد میں لٹکا دیتا۔ اہل صفہ کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہوتا تھا، تو ان میں سے جب کسی کو بھوک لگتی وہ خوشے کے پاس آ کر اپنے عصا سے ضرب لگاتا، تو اس میں سے نیم پکی ہوئی یا پکی ہوئی کھجوریں گر پڑتی ہیں اور وہ کھا لیتا۔ کچھ لوگ جنہیں نیکی میں رغبت نہ تھی وہ نکمے اور ردی خوشے لے آتے، اور ایسے خوشے بھی جو ٹوٹے ہوئے ہوتے اور انہیں لٹکا دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، مطلب یہ کہ اگر تم میں سے کسی کو اس جیسا تحفہ دیا جائے جو خود اس نے دیا ہے کسی کو، تو اگر اسے یہ تحفہ ایسا دیا جائے تو اسے کسی صورت میں نہ لے مگر چشم پوشی اور حیا کی وجہ سے۔ حضرت براء فرماتے ہیں اس کے بعد ہم میں سے ہر ایک اپنی سب سے عمدہ چیز لے کر آتا ہے، جامعہ ترمذی 2987۔ گو شان نزول میں نفل صدقے کا ذکر ہے، مگر یہ حکم فرض، زکوٰۃ اور نفل صدقے دونوں کو شامل ہے۔ باقی لفظ طیب جس طرح عمدہ مال کے معنی میں آتا ہے، اس طرح اس میں وہ مال بھی آ جاتا ہے جو
حلال طریقے سے کمایا ہوا. بس معنی یہ ہوں گے کہ اللہ کی راہ میں پاکیزہ اور حلال طریقے سے کمایا ہوا مال خرچ کرو. خبیث یعنی حرام مال سے صدقہ قبول نہیں ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ پاک ہے، وہ قبول نہیں کرتا مگر پاک کو. صحیح مسلم 1015. حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں. انسانی کمائی کے 4 بڑے ذرائع ہیں: زراعت، صنعت، تجارت اور ملازمت. کمائی جس طریقے سے بھی ہو، اگر نصاب کو پہنچ جائے اور اس پر سال گزر جائے تو 40واں حصہ یعنی 2.5% زکوٰۃ دینا ہوگی. بعض لوگ کہتے ہیں مال تجارت میں زکوٰۃ نہیں. امام بخاری نے اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے ان کا رد فرمایا ہے. یہاں پر حوالے بھی دیے ہوئے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ آپ کی دلچسپی کے لیے کہ البتہ زمین سے حاصل ہونے والی فصل کا عشر فصل اٹھاتے ہی ادا کرنا ہوگا اگر نصاب کو پہنچ جائے، جو 600 کلو گرام ہے. اس آیت میں تو یہاں جو ہے نا وَمِن مَا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ سے مراد فصل پر عشر یا نصف عشر ہے. اگر پانی زمین سے کھینچ کے لگایا جائے تو 5%، اگر بارانی یا نہری ہو تو 10%. یہ تفصیلات ہیں. باقی اللہ غنی حمید، یعنی اللہ تعالیٰ کو تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو سب سے زیادہ بے پرواہ اور ہر تعریف کے لائق ہے. یہ سب تمہارے ہی فائدے کے لیے حکم دیا جا رہا ہے. ترجمہ ایک بار پھر، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان پاکیزہ چیزوں میں سے خرچ کرو جو تم نے کمائی ہیں، اور ان میں سے بھی جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہیں. اور اس میں سے گندی چیز کا ارادہ نہ کرو جس سے تم خرچ کرتے ہو، حالانکہ تم اسے کسی صورت لینے والے نہیں ہیں کہ تمہیں اگر وہ گفٹ دیا جائے، مگر یہ کہ اس کے بارے میں آنکھیں بند کر لو حیا کی وجہ سے، اور جان لو کہ بے شک اللہ بڑا بے پرواہ بے حد خوبیوں والا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.